شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مزید سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ درود پاک پڑھتے رہیے۔ تو آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کرتے تھے، اے اللہ مجھے بری عادتوں، برے کاموں، بری خواہشوں اور بری بیماریوں سے بچا۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ صدقہ کر کے اپنے اور اپنے رب کے درمیان تعلق پیدا کرو، تمہیں رزق دیا جائے گا، تمہاری مدد بھی کی جائے گی اور تمہارے نقصان کی تلافی بھی کی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی شخص کا اسلام اچھا ہو جائے تو ہر نیکی جو وہ کرتا ہے 10 گناہ سے 700 گناہ تک لکھی جاتی ہے، اور ہر وہ برائی جو وہ کرتا ہے 1 برائی لکھی جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر لے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اللہ بھی اپنے انہی بندوں پر رحم کرتا ہے جو رحم دل والے ہوتے ہیں۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے افضل اور بہتر وہ شخص ہے جو قرآن پاک سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مرنے سے پہلے قرض واپس کر دو ورنہ نیکیاں دینا ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مر جائے اور اس کے ذمہ کسی کا کوئی دینار یا درہم ہو تو قیامت میں جہاں دینار اور درہم نہیں ہوگا اس کی نیکیوں سے ادا کیا جائے گا۔ الٹا لیٹنا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے الٹا لیٹا ہوا دیکھا تو پاؤں سے ہلا کر فرمایا، یہ انداز جہنمیوں کا ہے۔ اپنے پڑوسی کا خیال رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا شخص مجھ پر ایمان لانے والا نہیں ہو سکتا جو خود تو پیٹ بھر کر رات بسر کرے اور اس کا پڑوسی اس کے پہلوں میں بھوکا رہے، اور یہ شخص پڑوسی کے بھوکے ہونے سے باخبر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ ان سے جب بطور مہمانی یا کسی موقع پر کھانے کے بارے میں پوچھا جائے تو بھوک ہونے کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ بھوک نہیں ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بھوک اور جھوٹ کو اکٹھا نہ کرو۔ قاری قرآن کے لیے عزت کا تاج۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن مجید آئے گا اور کہے گا کہ اے میرے رب، اس قاری قرآن کو زیور پہنا دیے جائیں، تو اس شخص کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا۔ قرآن مجید پھر کہے گا، اے رب اور زیادہ اس کی عزت افزائی فرمائیے، تو اس قرآن پڑھنے والے کو عزت کا لباس پہنایا جائے گا۔ تو اللہ اس شخص سے راضی ہو جائے گا، پھر فرمائے گا، قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجات چڑھتے جاؤ، ہر آیت کے ساتھ ایک نیکی بھی زیادہ کر دی جائے گی۔ کس آدمی نے پوچھا، ایمان کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تیری نیکی تجھے خوش کر دے اور تیری برائی تجھے غمگین کر دے تو مومن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ ذکر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بات کہ میں سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہوں، مجھے ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود و صلوات بھیجے گا اللہ اس پر 10 رحمت نازل فرمائے گا۔ گھروں میں خوشحالی لانے والے 2 اعمال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلہ رحمی اور عمدہ اخلاق گھروں کو آباد کرتا ہے اور عمروں کو بڑھاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مزید سامعین دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ سب کو حفظ و ایمان میں رکھے اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے اور درود پاک پڑھتے رہیے۔ جزاک اللہ خیر۔